السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین سامعین، کیسے ہیں؟ اللہ کریم سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، وہ ہے بدن کے اندر پائے جانے والے تمام اعضائے رئیسہ میں سے ایک عضو رئیس جسے دل کہتے ہیں، قلب بھی کہتے ہیں اور ہارٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ دل، یہ قلب، یہ ہارٹ اللہ کریم نے ایسا زبردست اور طاقتور عضو رئیس ہمارے بدن میں رکھا ہے کہ یہ صرف 1 منٹ کے اندر 60 to 100 یعنی 60 سے لے کر 100 دفعہ دھڑکتا ہے۔ اس کی یہ ہارٹ بیٹ جسے کہتے ہیں۔ تو اس کے دوران یہ پورے بدن کو ہر دھڑکن میں خون سپلائی کرتا ہے۔ اس کی اتنی اہم ذمہ داری ہے، تو جتنی کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کو خوراک بھی ملنی چاہیے۔ تو اس کا ویسے تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور اس کے لیے لیکچر بھی اگر دیا جائے تو بہت بڑا ہوگا، لیکن میں مختصر اس کا تعارف وہ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بدن میں سارے بدن سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ، یعنی جو برائے نام آکسیجن ملا خون ہوتا ہے، جس میں یوں سمجھ لیں کہ آکسیجن نہیں ہوتی، ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ یہ پورے بدن سے وصول کرتا ہے، اور اس کے رائٹ ایٹریم میں یہ خون جاتا ہے۔ وہاں سے ٹرائی کسپڈ وال کے ذریعے، یعنی ٹرائی کسپڈ وال کے ذریعے یہی خون رائٹ وینٹریکولر میں چلے جاتا ہے، اور پھر یہی خون پھیپھڑوں کی شریان جسے پلمونری آرٹری بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس ڈی آکسیجنیٹڈ یعنی بغیر آکسیجن والے خون کو پھیپھڑوں میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور پھر آگے اللہ رب العزت مالک کائنات، جس نے زمین و آسمان کے خلا میں آکسیجن بھری ہوئی ہے، ہمارے پھیپھڑے وہاں سے آکسیجن وصول کرتے ہیں۔ وہ آکسیجن اس ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ میں داخل ہوتی ہے۔ اب یہ ہو جاتا ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ، یعنی اس کے اندر آکسیجن آ چکی ہے، یہ آکسیجن والا خون ہے۔ اب یہ پھر دل کی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ اس نے لنگ سے یعنی پھیپھڑوں سے آکسیجن والا خون لیا، اسے لیفٹ ایٹریم کے ذریعے وصول کیا، اور بائی کسپڈ وال کے ذریعے اسے لیفٹ وینٹریکولر میں دھکیلا۔ اب وہاں سے پھر دل نے پمپ کیا ہے، اور اورٹا یعنی بڑی شریان کے ذریعے اسے پورے بدن میں دھکیلا ہے۔ اب یہ آکسیجن ملا خون ہے، یہ ہمارے جسم کے ہر سیل، چاہے وہ کنیکٹیو سیل ہوں، چاہے وہ ایپیتھیلیل سیل ہوں، چاہے وہ نرو سیل ہوں، تمام سیل میں یہ خون اللہ کی توفیق سے دل پہنچاتا ہے۔ یہ خون ہر سیل پہ پہنچ کے ہر سیل کی زندگی کا اسی پہ دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اس طرح انسانی زندگی چلتی ہے، اور یہ دل اتنی اہم ذمہ داری نبھاتا ہے کہ بغیر آکسیجن والا خون پوری باڈی سے وصول کرتا ہے، پھر اس میں آکسیجن لے کے ڈال کے پورے بدن کو سپلائی کرتا ہے۔ تو اب بھائیو، اس کی اتنی بھاری ذمہ داری، تو اس کے لیے میں نے ایک مختصر سا نسخہ جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ مرتب کیا ہے۔ یہ بڑا ہی آسان ہے، لیکن بڑا ہی افیکٹو ہے۔ جو کریں گے ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ دیکھنے کو معمولی سی چیز ہے، لیکن دل کا زبردست ساتھی نسخہ ہے، اور دل کی تقویت کے لیے یہ کستوری، عنبر، زعفران، موتی ان سب سے اعلیٰ ہے۔
لیکن سب سے سستا ہے، سب سے آسان ہے، اور ہر کوئی زندگی کے ہر حصے میں اسے استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں موسم کا کوئی موسم کی تفریق نہیں، کوئی عمر کی تفریق نہیں، یہ ہر ایک کے لیے ہر موسم میں قابل استعمال ہے۔ تو اب آئیے نسخے کی طرف۔ ہم نے یوں کرنا ہے کہ کشمش یا سوگی یہ پنساری صاحب کی دکان سے یا کسی بھی کریانہ والے کی دکان سے آپ کو یہ مل جائے گی۔ اس کے بعد دوسری آئٹم جو آپ نے لینی ہے وہ ہے عرق گلاب، یعنی گلاب کا عرق۔ یہ کسی اچھی کمپنی کا آپ کو پنساری صاحب کی دکان سے یا میڈیکل سٹور سے بھی دستیاب ہوتا ہے، وہاں سے مل جائے گا۔ تو آپ نے کرنا یوں ہے کہ رات کو کشمش یعنی سوگی کے 10 دانے انہیں اچھی طرح دھو کے تنکوں سے صاف کر کے ان 10 دانوں کو عرق گلاب 1 کپ لے کر، یعنی راؤنڈ اباؤٹ 100 ml، وہ عرق گلاب کسی کپ میں ڈالیں، اس میں یہ 10 دانے کشمش کے ڈال کے انہیں شبنم میں رکھ دیں، باہر اوپر جالی کا کپڑا دے کے رکھ دیں۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ اسے کسی بھی جگہ رکھ دیں، رات پڑا رہے۔ صبح اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد خالی پیٹ یعنی نہار منہ پہلے کشمش کھانی ہے، پھر اوپر سے عرق گلاب کا کپ جو آپ نے رکھا ہوا تھا وہ پی لینا ہے، جس کے اندر کشمش بھگوئی ہوئی۔ تو یہ آپ نے 1 ماہ مسلسل کرنا ہے۔ دل کی گھبراہٹ، دل کی کوئی بھی پریشانی، بے چینی، آپ کا دل فرق محسوس کرے گا اور آپ کو محسوس کرائے گا کہ ایسے جیسے دل کی دھلائی ہو گئی ہے، دل کی صفائی ہو گئی ہے، جیسے دل کی واشنگ ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ زبردست نسخہ ہے، آسان، سادہ، اور ہر ایک کے لیے بنانا بالکل سہل ہے۔ اس سے ضرور استعمال کیجیے، تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے دل کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز نئی بن گئی ہے، ٹیوننگ ہو گئی ہے، تو ایسے ہی آپ کا دل بھی انشاءاللہ فریش اور تازہ دم ہو کے بڑی زبردست طریقے سے کام اپنی جو ہے نا اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سارا انجام دینا شروع کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام انسانوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔